عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ حاضرین جمعہ، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، رازق و داتا ہے، مدبر الامور ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہوں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو رب ذوالجلال والاکرام نے اس کائنات کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو نظام اور جو دین دیا، اس کی جو بنیاد ہے، اس کی جو اساس ہے، وہ 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی، شہادتین کا اقرار کرنا، اور جو دوسری بنیاد ہے وہ دن اور رات میں 5 وقت کی نماز ادا کرنا ہے۔ نماز کے تعلق سے یہاں پہ قسط وار جو خطبے ہو رہے ہیں، آج میں بھی نماز کے اندر جو بعض ہماری غلطیاں ہیں جو ہمیں محسوس نہیں ہوتی ہیں اور ہم غلطیاں کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نماز میں نقص پیدا ہوتا ہے، ان کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ کلام مجید کے اندر رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، لوگوں نماز ادا کرو، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا کرو۔ اور یہ نماز، یہ وہ عمل ہے جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے عورت ہو، مرد ہو، بیمار ہو، کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ اور شریعت نے ایک اصول دیا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول دیا ہے کہ ہمیں نماز کہاں سے شروع کرنی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم وہم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے۔ نماز کا حکم، شریعت کا جو اصول ہے، نماز کا حکم ہمیں دینا ہے 7 سال کی عمر میں۔ اب بچہ 7 سال کا ہوگا، اس کو نماز کا حکم دینا ہے، تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ نماز کے جو اذکار ہیں، نماز کا جو طریقہ ہے، وہ ہمیں 7 سال سے پہلے بچوں کو سکھانا ہے۔ 7 سال سے پہلے ہم بچے کو نماز کے اذکار سکھائیں گے، نماز کا طریقہ سکھائیں گے، بچے کو لے کے مسجد میں آئیں گے۔ فرمایا مروا اولادکم وہم ابناء 7 سنین،
اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کی عمر میں ہو جائے۔ اور دنیا کا بھی اصول ہے، اگر انسان کوئی چیز نہیں جانتا اس کو اس کا حکم نہیں دیا جا سکتا، اور جب تک ہم اپنے بچوں کو نماز کے اذکار نہیں سکھائیں گے، نماز کے طریقے کو نہیں بتائیں گے، تب تک ہم بچے کو حکم نہیں دے سکتے۔ پہلا اصول، مروا اولادکم وہم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کی عمر میں ہو جائیں، 7 سال کی عمر کو ہو جائیں، اور جب 10 سال کی عمر کے ہو جائیں ان کو تمام چیزیں آپ نے ازبر کرا دی ہیں، یاد کروا دی ہیں، طریقے بتا دی ہیں، اب نماز نہیں پڑھتے، تب جا کے بچوں کو سزا دی جا سکتی ہے کہ نماز پڑھو۔ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ، ان کو سزا دے کے نماز کا عادی بنایا جائے۔ صالح معاشرہ اسی وقت بنتا ہے جب بچے کی تربیت ابتدا سے کی جائے، اور بچہ نمازی اسی وقت بنے گا جب بچے کی تربیت 7 سال سے پہلے ہو جائے۔ اور آج ہم میں سے ہر شخص کہتا ہے کہ بچے نماز نہیں پڑھتے، بچے اسلامی تعلیمات کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ کیوں دیں گے جب ہم نے بچوں کو تعلیم ہی نہیں دی؟ جو شریعت نے جو اصول بتایا تھا اس کے مطابق ہم نے بچوں کو تربیت نہیں کی ہے۔ اب نماز اتنی اہم ہے جس کی تعلیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 7 سال سے پہلے دی جائے۔ اور دوسری حدیث کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 20 راتیں گزاری۔ 20 راتیں گزارنے کے بعد جب ہم واپس جانے لگے تو اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصیت کی تھی۔ کیا وصیت کی؟ ارجعوا اہلیکم، ارجعوا الی اہلیکم فعلموہم ومروہم، اپنے گھر والوں کے پاس جا رہے ہو، ارجعوا الی اہلیکم، اپنے گھر والوں کے پاس دین سیکھ کے جا رہے ہو، فعلموہم، ان کو سکھاؤ جا کر دین، ومروہم، اور انہیں حکم دو، وصلوا کما رأیتمونی اصلی، اور نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرمائے ارجعوا الی اہلیکم، اللہ کے حبیب نے حکم دیا جب واپس گھر جا رہے ہو جا کے کیا کرنا ہے؟ فعلموہم، اپنے گھر والوں کو سکھانا ہے جو ہم نے سیکھا ہے۔ آج ہم اجتماعات میں آتے ہیں، ہم جمعے کے خطبے میں آتے ہیں، ہم دوسرے پروگرام میں جاتے ہیں، جو بھی ہم سیکھیں، اچھی باتیں جو سیکھیں، ارجعوا الی اہلیکم فعلموہم، ان کو جا کے سکھانا ہے، ومروہم، ان کو حکم دے دو، صلوا کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز کا وقت ہو جائے، فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی ایک بندہ اذان دے گا، ثُمَّ لِيُؤَمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، پھر تم میں سے جو بڑا ہوگا، جو زیادہ قرآن مجید جاننے والا ہوگا، وہ امامت کروائے گا۔ تو اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 چیزیں بتائی ہیں۔ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے صحابہ کو بیان کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے، اور اگر اس طریقے کے مطابق نماز نہ ہو تو وہ نماز نہیں ہے۔ دلیل کے طور پر اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، آ کر
جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے جا کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارجعوا فصلوا فإنک لم تصلی، جاؤ نماز، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، ابھی تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر ہم نماز پڑھتے رہیں، طریقہ وہ نہ ہو جو طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، انک لم تصلی، تمہاری نماز نہیں ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابی کو نماز پڑھ کے طریقہ بتایا تھا، پھر فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب آتے ہیں کہ نماز کے اندر ہماری کون سی غلطیاں ہیں۔ پہلی چیز، نماز کے تعلق سے جب ہم تیاری کرتے ہیں، سب سے پہلے لباس پہ آتے ہیں۔ جو موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ بیان کرتا ہوں۔ لباس انسان کا ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، اور جس لباس سے سطر نہ چھپے اس لباس کے اندر نماز نہیں ہے۔ اور بعض لوگ بہت تنگ لباس پہن کر نماز پڑھتے ہیں، ان کی پینٹ اور شرٹ بہت تنگ ہوتی ہے، جب وہ رکوع میں جاتے ہیں ان کی کمر سے پردہ ہٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح باریک لباس پہن کر، جس لباس سے انسان کے جسم کے اعضاء جھلکتے ہوں، ایسا لباس پہن کر نماز نہیں ہوتی ہے۔ پہلی چیز، ہمیں لباس کے تعلق سے یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ائمے نے لکھا ہے یشترط فی الساتر ان یکون کثیفا، کہ نماز کے لیے جو کپڑا ہوگا اس کے لیے شرط ہے ان یکون کثیفا، کہ وہ موٹا ہونا چاہیے۔ فلا یجزی الساتر الرقیق، اور موٹا ہونے کے ساتھ وہ تنگ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح فلا یجزی، وہ کپڑا کفایت نہیں کرے گا، الرقیق، جو باریک اور پتلا ہو، الذی یصف اللون البشر، جو انسان کی چمڑی کے رنگ کو بھی ظاہر کر رہا ہو۔ دوسرا، انسان کا جو لباس ہے، انسان کے کندھے ڈھکے ہونے چاہیے۔ امام شافعی فرماتے ہیں وَإِن صَلَّ فِي الْقَمِيصِ، اگر انسان ایک قمیص کے اندر نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے سے اس کے اعضاء جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں، فَلَا تُجْزِئُ الصَّلَاةُ، اس کی نماز کفایت نہیں کرے گی۔ اسی طرح عام طور پر ہمارے معاشرے میں ایک اور دوسری چیز ہے، ہم جس حالت میں ہوتے ہیں، جیسے بھی گندے کپڑے ہوتے ہیں، اس میں نماز پڑھتے ہیں۔ لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ اچھے سے اچھا لباس پہن کر اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم، تم نمازوں کے اوقات میں زینت کو اختیار کرو، اچھے لباس کو پہنو۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فاللہ احق ان یتجمل لہ، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے۔ آج ہم کہیں بھی جاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھا دکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے سامنے آتے ہیں تو ہم اسی گندے اور میلے لباس کے اندر اللہ کے پاس آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پاکی کو پسند کرتا ہے، اور لہٰذا ہم جب بھی اللہ کے سامنے آئیں اچھا لباس پہن کر آئیں، اچھے کپڑے پہن کر آئیں۔ اور اسی طرح
لباس کے تعلق سے دوسری حدیث کے اندر اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم خیال نہیں رکھتے ہمارا جو پیجامہ ہے یا جو بھی ہم نے پہنا ہے وہ ٹخنے سے نیچے چلے جاتا ہے، اور یہ چھوٹی غلطی جس کو ہم تصور بھی نہیں کرتے اس کی وجہ سے ہماری نماز کے اندر نقص آتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابسل ازارہ فی الصلاۃ، جو اپنے ازار کو نیچے لٹکاتا ہے، فلیس لہ فلیس من اللہ، تو اللہ کے لیے نہیں ہے، فی الحل ولا حرم، کہ اللہ اس سے کوئی بھی تعلق رکھے۔ جو اپنے پیجامے کو، اپنے لباس کو نیچے لٹکاتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے شخص سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کا پیجامہ، اس کا جو ازار ہے وہ نیچے لٹکا ہوتا ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذهب فتوضا، جاؤ جا کے وضو کر کے آ کے نماز پڑھو۔ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ جاؤ جا کر وضو کرو، اور وضو کرنے کے بعد دوبارہ نماز پڑھو۔ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہمارے لباس کے اندر ہیں۔ اسی طرح ایک اور جو غلطی ہماری جائے نمازوں کے اندر ہوتی ہے کہ ایسی نقشے والی یا ایسی جائے نمازیں جس کے اندر ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے ہمارا دھیان اس طرف چلے جاتا ہے، لہٰذا ایسے جائے نمازوں کا بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہیں، ایک پردہ لٹکا ہوا ہے جس پہ تصویریں بنی ہوئی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان اس طرف چلے جاتا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں کہ اس پردے کو ہٹا دیا جائے، فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ التَّصَاوِيرُ تَعْرِضُ فِي الصَّلَاةِ، کہ تصویریں جو پردے پہ بنی ہوئی ہیں وہ برابر میری نماز کے اندر سامنے آ رہی تھی۔ لہٰذا اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسی جائے نماز یا ایسی جگہ جہاں پہ تصویریں لگی ہوئی ہوں، جہاں پہ ایسا منظر ہو کہ انسان کا دھیان اس طرف لگ جائے اور نماز کے اندر کمی آ جائے، ایسی چیزوں سے بھی پرہیز کرنی چاہیے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دوسری حدیث کے اندر فرمایا لا يدخل الملائکۃ بیتا فیہ صورۃ، کہ فرشتے اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے جہاں پہ تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ اور آج ہم اپنے گھروں کے اندر مختلف قسم کی تصویریں سجا کے رکھتے ہیں اور پھر وہیں پہ نمازیں پڑھتے ہیں، پھر فرشتے نہیں آتے ہیں اور پھر برکت نہیں ہوتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں ہماری کمائیاں بھی اتنی ہیں، ہم اتنا کماتے بھی ہیں، پھر برکت بھی نہیں ہوتی، پورا ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يدخل الملائکۃ بیتا فیہ صورۃ، اس گھر کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوتے رحمت کے، وہاں پہ برکت کیسے آ جائے گی جہاں پہ صورتیں ہیں، تصویریں ہیں۔ میرے بھائیو، ضرورت ہے ان تمام چیزوں سے الگ ہو کر ہم اپنی نمازوں کو پاک کریں۔ اور اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر یا جس طرف قبر ہے اس طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھنی، یہ بھی ایک غلطی ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتے، اور کئی مسجدیں میں نے ایسے دیکھی ہیں جن کے سامنے یا جن کے دائیں بائیں یا کچھ مسجدوں کے اندر قبریں بنی ہوئی ہیں، لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، اور کئی جگہ ایسی ہیں جہاں مزارات بنے ہوئے ہیں، ساتھ میں مسجدیں ہیں، مزارات فل ہیں لیکن مسجدیں خالی ہیں، لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، قبروں پر مت بیٹھا کرو اور نہ ہی قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ اور اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز سے منع کی ہے جو ہماری غلطی ہے کہ ہم مسجد کے اندر اپنے لیے جگہ کو خاص کر لیتے کہ ہم نے نماز پڑھنی یہیں پہ پڑھنی ہے، اس کے علاوہ نہیں پڑھنی ہے۔
اس سے بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقرۃ الغراب وافتراس السبع وان یوتن الرجل المکان فی المسجد، کہ انسان، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کی طرح چونچ مارنے سے، کہ جلدی جلدی نماز پڑھنے سے منع کیا، اور اسی طرح درندوں کی طرح بیٹھنے سے، اور اسی طرح کہ انسان اپنے لیے کوئی جگہ خاص کر لے کہ ہم نے بس آنا ہے یہیں پہ بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے. اور اسی طرح ایک اور غلطی جو ہماری نمازوں کے اندر ہے، اور یہ عام ہے، بغیر سترے کے ہم نماز پڑھتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصلوا الا الی السترہ، تم سترے کی طرف ہی نماز پڑھا کرو. ولا تدعو احد یمر بین یدیک، اور کوئی تمہارے سامنے سے نہ گزر پائے. فإن ابا، اگر کوئی سامنے سے گزرتا ہے، فلیقاتلہ، تو اس سے لڑائی کرو. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. یہ وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جو ہماری نمازوں کے اندر ہیں. اس کے بعد نماز شروع کرنے کے بعد جو ہماری غلطیاں ہیں اس کی طرف آتے ہیں. یہ نماز کی ابتدا سے پہلے، اور اسی طرح ایک عام غلطی، اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ. اللہ رب العالمین نے کلام مجید کے اندر فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو درست کرو. فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، کیونکہ صفوں کو درست کرنا یہ نماز کی ادائیگی میں سے ہے. اور یہ بھی ایک ہمارے اندر غلطی ہے، ہم نماز سے پہلے صفوں کو درست نہیں کرتے. لہذا نماز سے پہلے صفوں کو مکمل طور پر درست کر کے اس کے بعد نماز کو شروع کیا جائے. اسی طرح نماز شروع کرنے سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے. اور اب زبان سے نیت کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، تو اس میں ایک غلطی ہماری یہ ہے، ہم زبان سے نیت کرتے ہیں. حالانکہ قرآن و حدیث کے اندر کہیں پر بھی اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ ہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ سے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد تابعین سے، کسی سے بھی زبان سے نیت ثابت ہے. اور امام ابن العز حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لم یقل احد من ائمۃ الاربع، ائمہ اربعہ میں سے کسی سے ثابت نہیں ہے، لا شافعی ولا غیرہ، نہ ہی امام شافعی سے نہ ہی ان کے علاوہ سے، باشتراط التلفظ بالنیہ، نیت کو لفظ کے ساتھ ادا کیا جائے. ائمہ اربعہ میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے. وانما النیہ محلها القلب، اور نیت کا محل جو ہے وہ دل ہے، انسان کے دل سے نیت ہوتی ہے، انسان کی زبان سے نیت نہیں ہوتی ہے. اور یہ ایک ہماری غلطی ہے نماز کے اندر، جو بعض ہم غلطیاں کرتے ہیں کہ ہم نماز سے پہلے نیت کرتے ہیں. امام ابن العز الحنفی فرماتے ہیں کہ کسی بھی ائمہ سے، اور اسی طرح کسی بھی صحابی سے، کسی بھی تابعی سے، نہ ہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی نیت ثابت ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ابتدا کیسے کرتے تھے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح بالتکبیر، اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ابتدا کرتے تھے، نماز کو شروع کرتے تھے التکبیر، تکبیر سے.
اور تو یہ فرمایا التکبیر التحریم، یہی تکبیر ہے جس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے. فرمایا التکبیر التحریم، یہ دنیاوی تمام چیزوں کو حرام کر دیتی ہے. والتسلیم التحلیل، اور اسی طرح جب انسان سلام پھیر لیتا ہے دنیاوی تمام کام اس کے لیے حلال ہو جاتے ہیں. اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ابتدا کرتے تھے تکبیر کے ساتھ، اور فرمایا فَإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز کے لیے تکبیر، جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فَاسْبِغِ الْوُضُوء، وضو پہلے مکمل کرنا ہے نماز کے لیے، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، پھر قبلے کی طرف رخ کرنا ہے، فَكَبِّرْ، نماز کو شروع کر لینا ہے، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، پھر جتنا بھی قرآن یاد ہے، جتنا بھی قرآن آپ جانتے ہو، جتنا بھی آپ کو اللہ نے طاقت اور سکت دی ہے، جتنی بھی نماز پڑھ سکتے ہو، نماز کے اندر اتنا قرآن پڑھا جائے. تو ان دو حدیثوں سے کیا ثابت ہوا کہ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہونے کے بعد نیت زبان سے نہیں کرتے تھے، بلکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا افتتاح کرتے تھے، نماز کو شروع کرتے تھے، تو وہ تکبیر کے ذریعے کیا کرتے تھے. اسی طرح نماز کے اندر ہاتھوں کو کہاں پہ باندھا جائے؟ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، فوضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا، علی صدرہ، اپنے سینے کے اوپر. حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا، فوضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، اپنے سینے کے اوپر رکھا. تو نماز جب ابتدا کی جائے تکبیر سے کی جائے، تکبیر کے بعد ہاتھوں کو سینے پہ باندھا جائے، اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے. اور اسی طرح حضرت طاؤس بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری ثم یشد بینہما علی صدرہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھتے، ثم یشد، پھر ان کو پکڑ لیتے، علی صدرہ، اپنے سینے کے اوپر. وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر ہوتے. اب نماز شروع کر لی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے افتتاح کیا تکبیر کے ساتھ، ہاتھ باندھ لے، ہاتھ باندھ کہاں پہ؟ سینے پہ. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا. اور پھر ایک اور غلطی جو ہماری نمازوں کے اندر ہے کہ ہماری نظریں دائیں بائیں گھومتی رہتی ہیں، اوپر نیچے ہم دیکھتے رہتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ما بال اقوام یرفعون ابصارهم الى السماء، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یا اپنی نظروں کو آسمانوں کی طرف اٹھا رہے ہیں. فاشتد فی ذالک، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر سخت ہو گئے، سختی سے فرمایا ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا قال لینتہین عن ذالک، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں کو اس سے رک جانا چاہیے. او لیخطفن ابصارہم، یا اللہ ان کی بینائی کو اچک لے گا. تو یہ بھی ہماری غلطی ہے نماز کے اندر کہ ہم نماز کے اندر اپنی نظروں کو دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے گھماتے رہتے ہیں، حالانکہ اپنے سامنے دیکھ کر. نماز کے اندر پورا دھیان لگا کر، اور نماز کے اندر دھیان کب ہوگا؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ،
ہمارا یہ گمان ہونا چاہیے، ہمارا یہ احساس ہونا چاہیے، ہمارے دل کا یہ تصور ہونا چاہیے کہ تم جب عبادت کرو ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اگر یہ خیال نہیں ہے، اگر یہ تصور نہیں ہے، یہ تصور ہونا چاہیے فإنہ یراک، کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب بندے کے اندر تصور ہوگا اللہ کی ذات کا، جب بندے کے اندر تصور ہوگا اللہ کے خوف کا، جب بندے کے اندر ڈر ہوگا اللہ کے عذاب کا، جب بندہ یہ سوچ کر نماز پڑھے گا کہ یہ نماز وہ نماز ہے جو اللہ نے فرض کی ہے، یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرِ عَمَلِ، اگر نماز درست ہے تو تمام اعمال درست ہیں، وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَتْ سَائِرُ عَمَلِ، اگر نماز درست نہیں ہے تو اعمال درست نہیں ہیں۔ تو جب بندہ اسی وقت پورے احتیاط کے ساتھ، بندہ اسی وقت نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرے گا جب اس کے دل میں اللہ کی خشیت ہوگی، جب اس کے دل میں اللہ کا تصور ہوگا، اور اسی وقت بندہ پورے دھیان سے نماز پڑھے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے کلام مجید کے اندر فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز وہ کام ہے جو انسانوں کو روک دیتی ہے فحش کاموں سے اور منکرات سے۔ اور آج لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، فحش بھی کرتے ہیں، منکرات بھی کرتے ہیں، برائیاں بھی کرتے ہیں، تو پھر کہاں نماز روک رہی ہے؟ میرے بھائیو، اس طریقے سے نماز نہیں پڑھتے جس طریقے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی پڑھتے تھے۔ اس طریقے سے نماز نہیں پڑھتے جس طریقے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، سجدے میں ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے اس طرح آوازیں نکلتی تھیں عزیز کا عزیز المرجل، جس طرح ہانڈی کے ابلنے کی آوازیں نکلتی۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو تیر لگ جاتا ہے، جب نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے ڈر لگتا ہے، صحابی کہتے ہیں رکو، میں نماز شروع کرتا ہوں، میرا تیر نکال لیا جائے، پتہ نہیں چلتا تھا۔ آج ہماری نمازیں کہاں ہیں؟ اور امام بخاری رحمہ اللہ کے تعلق سے لکھا ہے کہ امام بخاری نماز پڑھ رہے تھے، کوئی کاٹنے والی چیز ان کی کمر پہ چڑھ جاتی ہے، امام بخاری کو پتہ نہیں چلتا، نماز پڑھتے رہتے، جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں پتہ چلتا ہے، دیکھتے ہیں 19 بار کسی چیز نے ڈنک مار لیا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ لیکن آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں، جلدی نمازیں پڑھتے ہیں، جلدی چلے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہم آئے کیوں تھے، جا کیوں رہے۔ اور اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معمول تھا، اور اللہ نے بھی یہ تعلیم دی ہے، جب کوئی مصیبت آتی تھی، پریشانی آتی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز پڑھتے تھے۔ اسلام اور باطل کی پہلی لڑائی ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ سجدے میں سر رکھا ہے، نماز شروع کی ہے، اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اللہ آگے چھوٹی سی جماعت اگر ہلاک ہو گئی، کل تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، وہ نمازیں تھیں۔ پھر بھائیو، اسی طرح ایک اور غلطی جو ہماری نمازوں کے اندر ہوتی ہے، غیر ضروری حرکات۔ ضرورت نہیں ہوتی ہے، داڑھی میں ہاتھ پھیر لیتی، سر پہ ہاتھ پھیر لیتی، ادھر کھجلا لیتی، غیر ضروری حرکات جو ہماری ہیں، جن کی ہمیں ضرورت
نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکینوا فی الصلاۃ، نماز سکون سے پڑھی جائے، نماز کے اندر سکون اختیار کیا جائے۔ ہاں شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، مجبوری ہے، مجبوری میں آپ حرکت کر سکتے ہو، لیکن یہ نہیں ہے کہ غیر ضروری حرکات جس سے نماز کے اندر نقص پیدا ہو۔ اللہ رب العالمین نے کلام مجید کے اندر فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہیں وہ مومن الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے خوف کھاتے ہیں۔ جب نمازوں کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا، غیر ضروری حرکات نہیں ہوں گی، انسان ادھر ادھر نہیں دیکھے گا، انسان کا ہاتھ نہیں چلے گا، انسان کا پیر نہیں چلے گا۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر جب تک بندے کے اندر نہیں ہوتا، اس وقت تک مکمل طور پہ بندہ عبادت اس طریقے سے نہیں کر سکتا جس طرح اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور اسی طرح ایک اور غلطی جو ہم میں سے اکثر ہوتی ہے کہ امام کے پیچھے امام کی اقتداء کی جائے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، تمہارے لیے امام کو بنایا ہے کہ تاکہ تم ان کی پیروی کرو۔ اور آج اب جائزہ لیجیے، لوگوں کو اتنی جلدی ہوتی ہے، وہ امام سے پہلے اٹھنا چاہتے، امام سے پہلے سجدے میں چلے جاتے، امام ابھی السلام علیکم پورا نہیں کہتا، لوگوں کا پہلے منہ گھوم جاتا ہے۔ فرمایا انما جعل الامام، امام کو اسی لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو۔ اور ساتھ میں یہ بھی ہے اگر امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں ہم خاموشی سے اللہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، یہ غلطی ہے۔ لہذا فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام تکبیر کہے آپ کو بھی تکبیر کہنی ہے، تکبیر کہہ کے نیت باندھنی ہے۔ امام تکبیر کہے رکوع میں جائے آپ کو بھی تکبیر کہہ کے رکوع میں جانا ہے۔ امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے آپ کو بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہنا ہے۔ وَإِذَا رَكَعَ، جب امام رکوع کرے فَارْكَعُوا، تب آپ کو رکوع کرنا ہے۔ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، جب امام سجدہ کرے تو تمہیں سجدہ کرنا ہے، امام سے پہلے سجدہ نہیں کرنا، امام سے پہلے رکوع نہیں کرنا، جب امام کر لے تب جا کر آپ کو کرنا۔ وَإِن صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، اگر امام کھڑا ہو کے نماز پڑھا رہا تم بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھو، اللہ کہ اگر شریعت نے کوئی اجازت دی ہے۔ یہ نہ ہو کہ امام کھڑا ہو کے نماز پڑھایا آپ بغیر کسی عذر کے پیچھے بیٹھ کے نماز پڑھ رہے۔ اسی طرح نماز کے جتنے بھی اراکین ہیں، ارکان ہیں، ان کو اعتدال کے ساتھ کیا جائے، ان کو برابر کیا جائے، جلدی جلدی نہ کیا جائے۔ پہلے وہ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، ایک شخص آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا تو نماز پڑھ کے آ، نماز نہیں پڑھی۔ کیوں؟ کیونکہ اعتدال نہیں تھا، قیام مکمل نہیں تھا، رکوع مکمل نہیں تھا، سجدہ مکمل نہیں تھا۔ جب تک اعتدال نہیں ہوگا، جب تک چیزیں مکمل نہیں ہوں گی، اس وقت تک نماز نہیں ہوگی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجزی الصلاۃ الرجل، اس شخص کی نماز کفایت نہیں کرتی حتی یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجدہ، جب تک اس کی کمر سیدھی نہ ہو جائے پھر رکوع میں اور سجدے کے اندر۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں جلدی جلدی سبحان ربی العظیم 3 بار کہتے ہیں، وہ بھی ہم سوچتے ہیں بہت زیادہ ٹائم لگ گیا، ابھی کمر ہماری سیدھی نہیں ہوتی ہے، فوراً کھڑے ہوتے ہیں،
کھڑے ہونے فوراً نیچے چلے جاتے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تجزی الصلاۃ الرجل، اس شخص کی نماز کفایت اس کے لیے نہیں کرے گی، اس شخص کی نماز اس کے کام نہیں آئے گی حتی یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود، جب تک رکوع اور سجدے میں اس کی کمر سیدھی نہ ہو جائے. لہذا کیا کرنا ہے؟ اعتدال کے ساتھ نماز پڑھنی. اگر اعتدال کے ساتھ نماز نہیں ہے تو میرے بھائیو نماز ہی نہیں ہے. آگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہے جب تک رکوع اور سجدہ مکمل نہیں ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ رکوع کے اندر ہم مطمئن نہ ہو جاؤ. اب ہم کب مطمئن ہوں گے؟ ہم کھانا کھاتے ہیں کیا 2 لقمے کھا کے مطمئن ہو جاتے؟ اور کام کرتے ہیں تھوڑا سا کر کے مطمئن نہ ہو جاتے؟ نہیں، حتی تطمئن راکعا، جب تک رکوع میں آپ مطمئن نہ ہو جاؤ، حتی تطمئن ساجدا، سجد میں مطمئن نہ ہو جاؤ آرام سے. ہم کسی کے سامنے کوئی چیز مانگنے جاتے ہیں، جلدی جلدی اسے کہا کیا وہ ہماری بات مان لے گا؟ اللہ کے سامنے جا رہے، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، بھائی جلدی جلدی سبحان ربی العظیم سبحان ربی. حتی تطمئن راکعا، اللہ کے سامنے اس طرح جاؤ کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. جب بندہ اللہ کو دیکھ لیتا ہے، اللہ کو دیکھنے کا جب تصور اس کے دل میں آ جاتا ہے، کیا وہ جلدی کرتا ہے؟ آج لوگ مزارات میں جاتے، کسی پیر کو مل جاتے، اس سے جلدی جلدی آتے ہی چھڑاتے. بہت بڑی ذات ہے اس کائنات، للہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، جس کے لیے زمین و آسمان کی ملکیت ہے، اس کے سامنے ہم جلدی جلدی نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں. لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کریں، اور جو چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی غلطیاں آپ کا لگاتار بیان نماز پہ چل رہا ہے، حافظ صاحب انشاءاللہ بیان آپ کے سامنے اس سے اچھا کرتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے. اللہ رب العالمین کے نصیحت میں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم.